نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم انشاءاللہ کلاس نمبر 15 سٹارٹ کریں گے، اور لیٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ آج کچھ بچوں کی کلاس کا ایشو آ رہا تھا، اس کی وجہ سے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹارٹ کرنا تھا، لیکن ہم سٹارٹ کر نہیں پائے تھے۔ ابو طالب کی وفات تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس سے سیکھنے والے بہت سارے جو لیسنز تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے۔ تو 10 نبوی میں ہونے والے جو امپورٹنٹ واقعات ہیں ان میں کیا کیا تھا؟ ایک تو شیب ابی طالب میں جو بائیکاٹ چل رہا تھا مسلمانوں کا 3 سال سے 7 نبوی آنورڈ، وہ 10 نبوی میں ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، 6 نبوی آنورڈز 10 نبوی میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب کی ڈیتھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گھر کے باہر امان حاصل تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ہی مہینے یا کچھ لوگوں کے مطابق کچھ دن کے بعد، یا کچھ علماء کہتے ہیں کہ ابو طالب سے کچھ دن پہلے، یعنی انہی دنوں میں آگے پیچھے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گھر کے ذریعے سے جو مدد اور سکون اور اطمینان حاصل تھا وہ کم ہو جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور 10 نبوی کو ہی اسی لیے عام الحزن کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ عام کہتے ہیں سال کو، اور حزن کہتے ہیں غم کو، غم کا سال اس کو نام دیا گیا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بہت ساری ہمیں روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے بہت عرصے تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا پھر اس سال میں، یعنی صبر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، لیکن غم کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا اثر ڈیفینیٹلی انسان کے دل پہ بھی ہوتا ہے اور پھر انسان کے چہرے پہ بھی ہوتا ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے یہ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ صبر میں دل پریشان ہو سکتا ہے، آنکھیں رو سکتی ہیں، لیکن زبان سے ہم شکوے اور شکایتیں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ صبر ہے۔ اور مزید ہم کیا نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے مشن سے نہیں ہٹ سکتے، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہمارا مقصد حیات ہے، ہمارا مشن ہے، ہم اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تبلیغ کا کام ہے، جو بھی ہے اس سے ہم ادھر سے ادھر نہیں ہٹ سکتے، وہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور باقی آنکھیں رو سکتی ہیں، دل پریشان ہو سکتا ہے، یہ اب آپ کو صبر کی ایک اوور آل جو پکچر ہے نا وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ بھی طبی موت ہی تھی، نیچرل ڈیتھ تھی آپ کی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا، شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ وہ خاتون تھی جنہوں نے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، بلکہ تمام مردوں سے بھی پہلے اگر کوئی ایمان لے کر آیا تو کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی جو کہ آپ پر ایمان لے کر آئیں۔ اور حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبت حضرت خدیجہ سے ہی تھی، ایون اتنی کہ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرا نکاح کرنا یا عورتوں کی طرف بہت زیادہ رغبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنلی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح ہوئے، جتنے بھی ہوئے، اور ہر نکاح کا ریزن اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، کیوں دیا، کب دیا، کیسے دیا، وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں، ساتھی تھیں، ہمدرد تھیں، آپ کا گھر میں ایک سہارا تھیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت خدیجہ کی جو بہن تھیں حضرت حالہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب بھی دیکھا کرتے تو آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد آ جاتی۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے دنوں کی بات ہے کہ بستر پر آرام فرما رہے تھے، تو حضرت حالہ نے دروازہ کھٹکایا اور ان کے قدموں کی آواز آئی۔
آئی تو ان کے قدموں کی آواز ڈیفینیٹلی حضرت خدیجہ کی قدموں کی آواز سے کچھ ملتی جلتی ہوگی، چلنے کا طریقہ سیم ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک دم سے ایک رنگ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ نے بھی وہ دیکھا. تو حضرت حالہ جب چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کب تک ان کو یاد کرتے رہیں گے؟ کیا اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی نہیں دے دی، ان سے بہتر نہیں دے دی؟ یعنی ان کا اپنی طرف اشارہ تھا. اور یہ روایت بہت زیادہ لمبی ہے، میں شارٹ کر کے آپ کو سنا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ جو پڑھنا چاہے وہ صحیح البخاری میں پڑھ سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں دی. جب میرا کوئی بھی سہارا نہیں تھا تب حضرت خدیجہ میرا سہارا بنی. جب کوئی بھی مجھ پہ ایمان لانے والا نہیں تھا تو خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں. اور مجھ پر کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا، مال کی کمی تھی تو حضرت خدیجہ نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، یعنی مجھ پر ایمان بھی لائیں، میری تصدیق بھی کی، مجھ پر مال بھی خرچ کیا. اور اللہ نے مجھے صرف ان کے ذریعے سے اولاد دی اور اللہ نے مجھے کسی اور کے ذریعے سے اولاد نہیں دی. ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں عشرہ مبشرہ سے ریلیٹڈ. عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ the 10 promised جنہ. ان کی ہی بات ہمیشہ کیوں آتی ہے؟ بیکاز they were the 10 جن کا کہ اکٹھا ذکر آتا ہے، اکٹھے ان کا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا لسٹ میں باقاعدہ. لیکن اور بھی بہت ساروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی. انہی میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر تھی، یہ اسی بائیکاٹ کے بعد کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر پر ہی تھے، تو حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی خدیجہ آ رہی ہیں آپ کی طرف اور ان کے پاس ایک برتن بھی ہے جس میں کھانا پانی وغیرہ ہے. تو جب وہ آپ کے پاس آ جائے نا تو آپ انہیں اپنے رب کی طرف سے سلام کہیے گا اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی ایک خوشخبری دیجیے گا. جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دیجیے گا جس میں کہ نہ کوئی شور شرابہ ہوگا، نہ ہی کوئی تکلیف پریشانی ہوگی اور نہ ہی کوئی تھکان ہوگی. تو یہ اتنی بڑی خوشخبری حضرت خدیجہ کو دی گئی. اور دیکھیں اس کی 7 کریکٹرسٹکس بھی اس محل کی بتائی جا رہی ہیں. کس لیے؟ کیونکہ حضرت خدیجہ نے زندگی میں یہی کچھ دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت خصوصاً ملنے کے بعد سے آپ نے بہت زیادہ شور شرابہ دیکھا. دشمن جو تھے، دشمنان اسلام، وہ کتنا زیادہ غل مچاتے تھے، چیزیں پھینکا کرتے تھے، صحن میں اڑوس پڑوس سے چیزیں گرا دیا کرتے تھے اور اس طرح کے بہت سارے واقعات، باتیں کستے تھے، آوازیں لگاتے تھے. یقیناً حضرت خدیجہ کو بھی کہتے ہوں گے. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمیں جو خواتین کی سیرت ہے نا، خصوصاً ان صحابیات کی سیرت جو کہ مکہ میں تھیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی بہت ہی کم ہمیں سیرت کی ڈیٹیلز ملتی ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا لائف سٹائل کیسا تھا. ہاں، وہ صحابیات جنہوں نے کہ بہت لمبی زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی بعد، ان کے بہت سارے واقعات ہمیں مل جاتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ کے ملتے ہیں، ام سلمہ کے ملتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لیکن حضرت خدیجہ سنس شروع میں انتقال ہو گیا تو اس وجہ سے 1090 تک کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم اس سارے سلسلے کو ریکارڈ کریں گے، لکھیں گے. کیوں نہیں سوچا تھا؟ کیونکہ ظلم و ستم کا جب زمانہ چل رہا ہوتا ہے نا، آپریشن کا جب زمانہ چل رہا ہوتا ہے تو ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی. ہسٹری ریکارڈ کرنے کی بات کب آتی ہے؟ جب انسان کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے، اس کی عزت اور وقار کا وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تب انسان سوچتا ہے کہ ہاں اب میں اس کو ڈاکومنٹ کروں، اس کو لکھا جانا چاہیے، اس کو اگلے وقتوں تک، اگلے لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اور وہ بھی جب لکھی جاتی ہے تو عموماً جو نیگیٹو ٹاک یا ظلم و ستم کی بہت ساری داستانیں وہ نکال بھی دی جاتی ہیں یا انہیں اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا وکٹم پلے کرنا، وکٹم رول پلے کرنا، یہ اب بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. لوگوں کو مزہ آتا ہے جی اپنے آپ کو ترسا ہوا یا دکھی ثابت کرنے میں. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے لوگ زیادہ تر اپنے آپ کو عزت اور وقار والا ثابت کرنا چاہتے تھے بجائے دکھی کے. تو یہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں کتنا شور شرابہ ہوگا، پھر کتنی تکلیف اور پریشانیاں ہوں گی اور کتنی زیادہ تھکان ہوگی، خصوصاً کس ٹائم پیریڈ میں؟ جب انہوں نے 3 سال اس عمر میں ادھر گزارے،
3 سال اس عمر میں شیب ابی طالب میں گزارے، ٹھیک ہے. 10 نبوی چل رہا ہے نا، 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تھی نبوت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا ہے ابھی؟ 50 سال. اور حضرت خدیجہ کی یا تو 50s میں ہے یا پھر 60s میں ہے یا 70s میں، ٹھیک ہے. ہم نے ان کی ایج شروع میں ڈسکس کی تھی، یا 50s میں یا 70s میں بنتی ہے. تو اتنا زیادہ پھر اس ایج میں برداشت کرنا، اس کے بعد حضرت خدیجہ کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3820، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر مبارک میں اتر کے ان کو دفنایا. اور اس وقت تک جنازہ جو تھا وہ ابھی لیجسلیٹ نہیں ہوا تھا، نماز جنازہ ابھی تک فرض لیجسلیٹ ہوئی ہی نہیں تھی، اس کا حکم ہی نہیں نازل ہوا تھا. تو اس لیے نماز جنازہ وغیرہ نہیں پڑھی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفینیٹلی ان کے لیے دعا کی. اور نماز جنازہ بھی کیا ہوتی ہے؟ دعائے مغفرت ہی تو ہوتی ہے مرنے والے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ جو کہ ہم نے ڈسکس کیا. اور حضرت عائشہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ مجھے جتنی غیرت حضرت خدیجہ سے آتی تھی نا، کسی سے بھی نہیں محسوس ہوتی تھی. غیرت جو عربی میں غیرت کا لفظ ہے نا، اس کو آپ سمجھیں جیسے رشک آنا. مجھے جتنا رشک آتا تھا نا حضرت خدیجہ پہ، کسی پہ بھی نہیں آتا تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ ان سے محبت تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا جب حضرت حالہ جو حضرت خدیجہ کی کسی سہیلیوں وغیرہ سے ملاقات ہوتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت وغیرہ بھی بھیجا کرتے تھے عید وغیرہ کے موقع پہ، یا اور بھی کبھی کچھ ہو تو حضرت خدیجہ کی بہن جا سہیلیوں کو چیزیں بھیجا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی حضرت ابن عمر جو ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اپنے والد کے دوستوں کو چیزیں بھیجا کرتے تھے نا. تو یہ بھی ہمیں اسلاف سے، صحابہ سے ہمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جس سے محبت ہو، اس کے جو ساتھ کے لوگ ہیں، ملنے جلنے والے لوگ تھے، ایون دوست، ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے. ہاں جی، ایک تو اس سے ہمارے غم کا ازالہ ہوتا ہے، دوسرا اس سے ہم ایک دوسروں کا جو دکھ درد کا ساتھی بننا ہوتا ہے، خوشی غمی کا ساتھی بننا ہوتا ہے، وہ بھی ہم بنے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں اسلام نے ہمیشہ کیا سکھایا ہے؟ معاشرے کا ایک پارٹ بن کے رہنا. الگ الگ یہ جو انڈیویجول لائف ہے نا، یہ تو اب ہم نے گزارنی شروع کر دی ہے، ورنہ پہلے ایک معاشرے کا انسان ایک حصہ ہوتا تھا اور ہر ایک کا خیال رکھتا تھا. ابھی بھی ہماری لائف اسی طرح کی ہونی چاہیے. تو اس کے بعد 10 نبوی میں ہی حضرت جو خولہ تھی، حضرت خولہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو صحابی تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عثمان بن مظعون، ان کی وائف تھیں حضرت خولہ. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رشتہ دیکھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ اگر اگر آپ شادی کرنا چاہیں گے تو کیا خیال ہے کہ میں آپ کو رشتہ سجیسٹ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور، ٹھیک ہے. اور یہ 10 نبوی میں ہی یہ دوسری شادی ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. جیسے میں نے بتایا کہ ٹھیک ہے، غم کی کیفیت دل میں ہوتی ہے، آنکھیں رو سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کے کام سارے رک جائیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ شادی جو دوسری آپ نے کی، یا تو شوال میں کی یا ذی الحج میں کی. اب شوال کیا ہے؟ رمضان کا اگلا ہی مہینہ، ٹھیک ہے. ذی الحج کیا ہے؟ 3 کے بعد ذی الحج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اتنے مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کر لیا تھا. اور یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جی جلد بازی تھی یا کوئی مسئلہ تھا یا کچھ بھی. جیسے آج کل ہم بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی فلاں کی بیوی یا شوہر کی ڈیتھ ہوئی، اس کو دیکھو ذرا اتنی جلدی شادی کر لی، اتنی جلدی، اس سے تو صبر ہی نہیں ہوا. بھائی اس میں صبر کی کیا بات ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی تو چلنا تھا نا، گھر میں کوئی کام کرنے والا، کوئی بچوں کو دیکھنے والا، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سارا کچھ ایک عورت کی گھر میں ضرورت تو ہوتی ہے نا. اور اگر کسی عورت کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس عورت کو بھی شوہر کی ضرورت تو ہوتی ہے نا. تو جو اللہ نے ایک رکھا ہے، راستہ طریقہ رکھا ہے، اس کو ہم لوگ ہمیشہ بند کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو باتیں سنانے لگ جاتے ہیں. اور اگر کوئی غلط رستوں پہ چل رہا ہے، پھر وہ جو لوگ نہیں صحیح سے شادی کرتے، نکاح نہیں کرتے، وہ پھر غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ چھپ کے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس پہ کسی کو پتہ بھی چل جائے ہم اس پہ خاموش ہوتے ہیں، ہم پھر وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم نکاح کو پروموٹ کریں اپنے معاشرے میں، خصوصاً کوئی بیوہ ہوئی ہے عورت یا کسی مرد کی وائف کی
کی ڈیتھ ہوئی ہے یا طلاق ہوئی ہے کسی کی، اس کو تو بہت جلدی یہ اپرچونیٹیز دینی چاہیے عدت ختم ہوتے ہی، اور مردوں کو ویسے بھی، کہ وہ نکاح کریں دوسرا، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے جو ہم یہاں سے اس واقعے سے سیکھ رہے ہیں. تو حضرت خولہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کہ کنواری عورت ہو یا پھر کنواری لڑکی ہو یا بیوہ مطلقہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بھی ہو دونوں ہی ٹھیک ہیں، جو بھی ہو. تو حضرت خولہ نے فرمایا کہ اگر آپ بیوہ چاہتے ہیں تو حضرت سودا موجود ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت سودا کے پہلے شوہر کون تھے؟ وہ بھی مسلمان ہی تھے، اور ان کا نام تھا حضرت سکران بن عمر، ٹھیک ہے. آگے جا کے نا ہم سہیل بن عمر کا نام پڑھیں گے سیرت میں، وہ بہت زیادہ فیمس، آگے جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ تھے. صلح حدیبیہ میں پہلی دفعہ ان کا ذکر آئے گا، اور آگے جا کے انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے تھے. ان کے بھائی تھے بیسکلی یہ چھوٹے، نام کیا تھا ان کا؟ سکران بن عمر، ٹھیک ہے. تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، مسلمان تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، یہ بیوہ تھی. تو اور پھر حضرت خولہ نے دوسرا آپشن کیا دیا کہ بیوہ سے کرنا چاہتے تو ان سے کر لیں، اور اگر سودا سے کر لیں، اور اگر کنواری سے کرنا چاہتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ سے کر لیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم چاہو بات کر لو، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر جو دوسرا نکاح ہوا وہ حضرت خولہ سے ہوا 10 نبوی شوال میں یا ذی الحج میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خولہ ہی پیغام لے کر گئیں، اور حضرت سودا کے والد سے بات کی اور بھائیوں سے بات کی، وہ سب ایگری ہو گئے، تو ان کا پھر نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ میرے خیال میں مسلمان نہیں تھے جہاں تک مجھے یاد ہے، اور پکا ہی یاد ہے انشاءاللہ. خیر نکاح ہو گیا پھر. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اگر کسی دوسری بیوی کے ساتھ رہن سہن کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں اگر کسی دوسری زوجہ محترمہ کے ساتھ، تو وہ حضرت سودا ہی تھیں، ٹھیک ہے. اگر کسی کو آواز کلیئر نہ آ رہی ہو تو وہ پلیز مجھے بتا دیجیے گا. تو حضرت سودا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ذہین تھیں، سمجھدار تھیں، اور خوش مزاج بہت زیادہ تھیں. سینس آف ہیومر بہت زیادہ تھا. آگے کچھ جا کے نا بدر کے موقع پہ یا آگے جا کے کچھ واقعات ہم ان کے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. اور ان کی عمر تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے ہی تھی. ہمیں ان کی عمر سے ریلیٹڈ ویسے کوئی خاص حدیث ہمیں ملتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف ہیں جنہوں نے کہ اپنی باری پھر آگے جا کر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ 50s میں تھے تو ان کی بھی آلموسٹ اتنی ہی ایج ہوگی، تو انہوں نے پھر اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی. کیوں دے دی تھی؟ کیونکہ آپ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جتنی بھی بیویاں، جتنی بھی ازواج حیات تھیں، ان میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی. تو انشاءاللہ ازواج محترمہ کے بارے میں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے، جو کہ موسٹلی سیرہ کی بکس میں ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا، نہیں ملتی ہمیں، لیکن صحابیات کی جو سیرت ہے وہ ہمیں الگ سے ہی ملتی ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو بیچ میں ایڈ کر کے اس کی ڈسکشن ساتھ ساتھ کریں گے. اور عموماً سیرت کی بکس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ازواج سے ریلیٹڈ جو چیپٹر ہے نا، وہ بالکل اینڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شمائل نبوی سے ریلیٹڈ بھی، اور خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکس کیسی تھی، آپ دکھنے میں کیسے لگتے تھے، آپ کی عادات کیسی تھی، یہ سب بھی اینڈ میں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں. ازواج فیملی سے ریلیٹڈ بھی اینڈ میں ملتا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ شمائل ہم نے شروع میں ڈسکس کر لیے تھے تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو، اور ازواج محترمہ کو بھی ہم انشاءاللہ جب جہاں جہاں شادی ہوئی وہاں ہم ایڈ کریں گے، اور ان سے ان کے مزاج کے بارے میں، ایج کے بارے میں کچھ نہ کچھ ڈسکشن کرتے جائیں گے. اور آپ نے انشاءاللہ ان کا سیکوینس بھی یاد رکھنا ہے، اور ان کے مزاج کے بارے میں سن کر کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی امیج کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اور حضرت سودا کے بارے میں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے بہت زیادہ لمبی چوڑی تھی، ٹھیک ہے. چوڑی بھی تھی، لمبی بھی تھی. اتنی لمبی تھی کہ حجاب وغیرہ کی جب آیات آ گئی تھی، نازل ہو گئی تھی، اس کے بعد بھی جب وہ حجاب پہنتی تھی تب بھی باہر حضرت سودا پہچانی جاتی تھی. لمبا چوڑا بندہ جو ہوتا ہے وہ عموماً پہچانا جاتا ہے. تو حضرت عمر نے انہیں کہا تھا کہ سودا تم گھر جاؤ، تم ابھی بھی پہچانی جا رہی ہو، تم گھر جاؤ. تو حضرت سودا نے گھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی تھی کہ عمر نے مجھے ایسے کہا ہے، عمر نے مجھے ایسے کیوں کہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. تو اس طرح حضرت سودا سے آپ کا نکاح ہوا. اور اس میں ہمیں حکمت نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں عام الحزن، ٹھیک ہے، غم کے سال میں تھے، غم چل رہا تھا، دل میں تکلیف تھی. تو شادی ان خاتون سے ہوئی جو کہ ذہین سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج تھیں، سینس آف ہیومر رکھتی تھی، ہنسنے ہنسانے والی باتیں کرتی تھی، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی خاتون سے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چوز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اور
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں. اور ساتھ ہی حضرت عائشہ کی ہم ساتھ ہی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت خولہ نے 2 ہی آپشن اسی وقت حضرت عائشہ کو آپشن دیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا وہ اگلے سال ہوا تھا، اگلے سال شوال میں اور نکاح ہونے کے بعد رخصتی جو ہوئی تھی وہ اس کے بھی 3 سال بعد مدینہ جانے کے بعد رخصتی ہوئی تھی. تو حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ جو زیادہ ڈیٹیل ہے اور ان کی عمر سے ریلیٹڈ بھی جو زیادہ ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ ہم اس وقت پڑھیں گے جب کہ ان کی رخصتی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر صرف ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے خواب میں 2 مرتبہ حضرت عائشہ کو دکھا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک پلیٹ کرتے ہیں چاندی کی ایک پلیٹ کرتے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کا چہرہ دکھتا ہے. اور دوسری روایت کیا ہے کہ ایک سلور کلر کے ہی ایک کپڑے میں کوئی لپٹا ہوا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کپڑے میں دیکھتے ہیں تو وہ حضرت عائشہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینیٹلی ایک اشارہ دیا جاتا ہے کہ ایسے ہوگا. تو لیکن یہ نکاح البتہ اگلے سال ہوا. تو انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کی مزید سٹوری شروع کریں گے، لیکن یہاں پر یہ بات شروع ہو چکی تھی. اب میں ذرا واپس جاتی ہوں عنوانات کے اوپر. یہاں پہ میں نے لکھا تھا کہ ہم آج جو مزید ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ابو لہب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان دینا، ٹھیک ہے. تو جب ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی تو قبیلے کا کسی نے سردار بھی بننا تھا، بنو ہاشم کا سردار بھی بننا تھا کسی نے. وہ کون بنتا؟ تو سیکنڈ جو تھا وہ ابو لہب ہی تھا، عمر کے حساب سے اور اثر اور رسوخ کے حساب سے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حیات تھے وہ حضرت عباس، وہ ان کے بعد آتے ہیں، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. زیادہ تر روایات کے مطابق وہ ابھی کافر ہیں، 10 نبوی کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد حضرت حمزہ ان سے بھی چھوٹے تھے اور وہ تو مسلمان تھے، ان کو تو سردار انہوں نے بنانا ہی نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو لہب کو خیر البتہ سردار مان لیا گیا. اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جس طرح بھائی تم ابو طالب کے زمانے میں رہتے تھے نا، تمہارا طریقہ تھا، اسی طریقے سے میں تمہیں امان دیتا ہوں، اور تم جو پہلے کرتے تھے تم اسی طرح کرتے رہو، تمہارا سلسلہ ویسے ہی چلتا رہے گا. یہ بیسکلی وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ ایک طریقے سے ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہ رہا تھا ابو لہب کہ میری طرف سے میرے قبیلے والوں کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو. لیکن جب باقی سرداروں نے، ابو جہل وغیرہ نے یہ دیکھا تو ان لوگوں کو ڈیفینیٹلی یہ بات پسند نہیں آئی، اور وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اس کے پاس آ گئے. اور پہلے تو اس سے پوچھا کہ بھئی کیا تم نے اپنا دین بدل لیا ہے؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر آ گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف اپنی ذمہ داری سنبھال رہا ہوں، جو کہ ایک سردار کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ میں سنبھال رہا ہوں. تو اس پر ابو جہل اور عقبہ نے کہا کہ بھئی تمہیں کچھ پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عبد المطلب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تمہارے باپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ وہ کہاں پر ہیں اس وقت؟ تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی تم میرے والد کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہ کدھر ہیں عبد المطلب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی ہے. مطلب کیا؟ جیسے میں نے توریہ کا بتایا تھا نا شروع میں، بات کو اس طریقے سے کرنا کہ اگلا والا اس کا دوسرا مطلب لے لے، زو معنی بات کرنا کہ اس میں جھوٹ بالکل شامل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس میں سچ کیا ہے، لیکن اس نے اس کا دوسرا مطلب لیا، ٹھیک ہے. تو یہ سن کر خیر وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا، چپ ہو گیا. تو اس کے بعد ابو جہل وغیرہ دوبارہ آئے اور دوبارہ اس کو بھڑکایا کہ تم بیوقوف ہو، تم الو بن گئے، تم پاگل بن گئے. اس نے اگر کہا ہے کہ عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اس کی بات مان لو اور تم اچھا سوچنے لگ جاؤ. تو اس کو اتنا زیادہ بھڑکایا گیا کہ ابو لہب نے کہا کہ بھئی میں امان واپس لے رہا ہوں اور میں اپنے قبیلے سے آپ کو نکال رہا ہوں، میں آپ کو امان نہیں دے سکتا. تو اس طرح ابو لہب نے امان واپس لے لی. تو یہ 10 نبوی میں ہی ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی تھی، اسی زمانے کا پھر یہ واقعہ ہے. اور اس کے بعد جب یہ حالات آ چکے تھے اور اس کے یہ سارے واقعات ہونے کے بعد نا علماء کرام لکھتے ہیں، ابن اسحاق وغیرہ اور ابن سعد وغیرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم جو ہو رہا تھا نا اور باقی مسلمانوں پر ہو رہا تھا، اس کو پھر بہت زیادہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے. بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگا. کیوں؟ کیونکہ باہر جو پروٹیکشن تھی، باہر امان تھی ابو طالب کی وجہ سے، وہ بھی ختم ہو چکی تھی، اور جو اندر امان تھی حضرت خدیجہ کی وجہ سے جو سہارا تھا وہ بھی کم ہو چکا تھا. حضرت خدیجہ ایک قریش کی بہت زیادہ معتبر خاتون تھی. حضرت سودا بھی قریشی ہی تھیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، لیکن ان کا قبیلہ فرق تھا. تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور یہ باقی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے واقعات مزید شروع ہو گئے. ہم نے جو شروع میں ڈسکشن کی تھی نا ظلم و ستم کے جو واقعات ڈسکس کیے تھے وہ میں نے اسی وقت آپ کو بتایا تھا کہ دے آر اسپریڈ اوور دا کورس آف ٹائم. ٹھیک ہے, وہ اسی وقت سارے کے سارے نہیں ہوئے تھے بلکہ آگے تک پھیلے ہوئے ہیں. تو انہی میں سے واقعات جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ اونٹ کا کچرا جو پھینکا گیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ کسی نے آپ کے چہرے مبارک پر نعوذ باللہ مٹی پھینک دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو حضرت فاطمہ رونے لگیں اور آپ کا چہرہ صاف کرتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما رہے تھے کہ تم فکر مت کرو, تمہارے باپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ یقیناً ابو طالب کی وفات کے بعد ہوئے ہوں گے. پہلے شاید ان کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ اس طرح اتنے زیادہ سختی والے واقعات ہوں. ٹھیک ہے, تو لیکن ہم نے سارے کے سارے اسٹڈی اکٹھے ہی کیے تھے. تو ان سارے حالات کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کیا, طائف جانے کا ارادہ کیا. طائف جانے کا ارادہ ہی کیوں فرمایا؟ کیونکہ طائف کے ساتھ آلریڈی مکہ والوں کے تعلقات تھے. طائف مکہ سے بہت زیادہ قریب ہے, جیسے اسلام آباد اور پنڈی ہیں, جیسے لاہور کے پاس کیا بنتا ہے, گجرانوالہ وغیرہ بنتا ہے. اس طرح بالکل یعنی نیبرنگ سٹیز ہیں نا دونوں, اور اتنا زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے, دیر نہیں لگتی. دوسرا طائف, مکہ جو ہے وہ میدانی علاقہ ہے, لیکن طائف کا موسم بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے, پہاڑوں پر ہے, پہاڑی علاقہ ہے. اور پھر مکہ والوں کے جو باغات ہوتے تھے نا وہ طائف میں ہوتے تھے, پراپرٹی ہوتی تھی باقاعدہ طائف میں. جیسے اسلام آباد والے مری جاتے ہیں نا گھومنے پھرنے, تو ایسے مکہ وغیرہ سے لوگ طائف جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, باقاعدہ باغات اور جائیداد وغیرہ وہاں پر ہوتی تھی. تو اس لیے سنس آلریڈی تعلقات تھے وہاں پر, قریش کے بھی کچھ لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا, اور وہاں کے جو قبیلہ تھا نا, وہاں کا مین قبیلہ تھا قبیلہ ثقیف. ٹھیک ہے, جن کے بیسکلی وہاں پہ سردار تھے. تو ان کے ساتھ ان کے مراسم مکہ والوں کے بہت اچھے تھے. یہ ایک دوسرے کو تجارتی مراسم بھی تھے, تو پہچانتے تھے, جانتے تھے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے طائف جا کر وہاں پر تبلیغ کرنے کا سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ مجھے امان دیں, پھر مجھ پر ایمان لے کر آئیں, اور وہاں سے شاید پھر اسلام پھیلنا شروع ہو. ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نبی اور رسول جب بھی جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اللہ کی اجازت کے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف روانہ ہوئے. طائف جا کر قبیلہ ثقیف کے جو 3 بھائی تھے نا, وہ تینوں آپس میں اکٹھے سردار بنے ہوئے تھے, اور وہ پورے طائف کے سردار تھے. اس طرح ان کا سسٹم نہیں تھا جیسے مکہ میں ہر الگ الگ قبیلے کے الگ الگ سردار ہوا کرتے تھے. انہوں نے مختلف وہاں پہ قبیلے ہوں گے, لیکن قبیلہ ثقیف کے 3 بھائیوں کو اکٹھے انہوں نے سردار بنایا ہوا تھا. تو ان کے پاس جا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی, اور ان تینوں نے ہی ریجیکٹ کیا. کس طریقے سے ریجیکٹ کیا, کن الفاظ میں جھٹلایا حق کے پیغام کو, یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم طائف کا جو پورا واقعہ ہے, اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں پر جو آوارہ لڑکے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نعوذ باللہ لگا دیے گئے, کیسے انہوں نے آپ کو زخمی کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک باغ میں پہنچے, پھر وہاں پہ جا کے آپ نے دعائے مستضعفین جو بہت مشہور دعا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی. پھر ملک الجبل جو ہیں پہاڑوں کا فرشتہ, وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کیا کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے بارے میں کیا کہا. یہ ساری ڈسکشن انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈیٹیل میں کریں گے. اور شق قمر کا واقعہ زیادہ تر لوگوں کے مطابق طائف کے واقعے کے بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو شق قمر کا واقعہ انشاءاللہ اس کے بعد ڈسکس ہوگا, اور اسراء والمعراج سٹارٹ ہو جائے گا. یہ تینوں انشاءاللہ چیزیں اگلی کلاس میں ہماری سٹارٹ ہو جائیں گی. آج کلاس ہماری لیٹ سٹارٹ ہوئی تھی, آدھے گھنٹے کی آج کلاس ہوگی ہماری, اور انشاءاللہ اب ہم کلاس کو مکمل کرتے ہیں. ہاں جی, جس کو سوال پوچھنا ہے وہ پھر بعد میں پوچھیے گا, میں پہلے دعا پڑھ لوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.